باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان والصلاۃ والسلام علی رسول الرحمن صلوات ثم الصلاۃ والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان ثم الصلاۃ والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام علیہ السلام الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال صلوات پڑھیں یہ نہیں صحیح بس یہ دیتے ہیں امام نقی علیہ السلام کا بہت خوبصورت فرمان آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، جس میں ہمارے امام یہ فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال، کہ دنیا میں لوگ پہچانے جاتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، وفی الآخرۃ بالاعمال، اور آخرت میں پہچانے جاتے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ امام نقی علیہ السلام کے فرمان کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پتہ چلے ہمیں باقی ائمہ کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ ان کے فرامین کیا ہیں، علم کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہم صرف پرسن پاک میں ہی نہیں بلکہ ہمیں چھاتا معصومین علیہ السلام کی بھی صحیح طرح سے معرفت ہونی چاہیے۔ تو یہ امام نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام کا فرمان بہت خوبصورت لگا، تو میں نے اسی کا انتخاب کیا کہ اسی کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس فرمان کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو کیا فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اس دنیا میں انسان کی پہچان مال و دولت ہے، اور آخرت میں پہچان اس کے اعمال ہیں۔ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان دونوں لوگ جو طبقات ہمارے پاس ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کی پہچان مال سے ہو رہی ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کی پہچان اعمال سے ہو رہی ہے۔ تو زیادہ کامیاب کون ہے؟ اعمال والے۔ کیوں؟ اس لیے کامیاب ہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، عارضی ہے، چند روزہ کہ جو گزر جانے والی ہے، یہاں پہ کوئی زیادہ عرصہ بیٹھا نہیں رہے گا۔ تو جو اس میں پہچان ہماری بنے گی وہ بھی چند روزہ ہوگی۔ کتنے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ یہ چیز سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور جو ہے آخرت میں جو پہچان ہونی ہے وہ اصل پہچان ہے، اور اس زندگی نے کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ اب جیسے دنیا میں ہم بعض لوگوں کو دولت کی وجہ سے دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں، کاش کہ ہم بھی اتنے امیر ہوں، ہمارا بھی ایسا گھر ہو، ہماری بھی ایسی گاڑی ہو۔ تو مولا نے یہ حدیث کے ذریعے، اپنے اس فرمان کے ذریعے کتنا ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے کہ اس میں کہاں پریشانی میں تم بیٹھے ہو، تم وہاں کی پہچان کی فکر کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، درست کرو۔ جتنے اعمال خوبصورت ہوں گے اتنا چہرہ روشن ہوگا، جتنے اعمال خراب ہوں گے اتنا ہی چہرے پہ نور نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں کہ آخرت میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں ان کو، لیکن آخرت میں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا نمایاں مقام رکھتے ہوں کہ وہ مال والے لوگ ان اعمال والوں پہ حسرت کریں کہ کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں اعمال کی فکر کی ہوتی۔ اور ہمارے دیکھیں معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان دولت نہیں رکھتا، غریب ہے،
تو اس کی ساری زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے کہ میں کیسے اس غربت کو دور کروں. تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر اس غریب بندے کی تھوڑی سی تربیت یہ ہو جائے کہ اس ساری عمر اسی فکر میں نہ گزارے، یعنی اس کے لیے کچھ وقت ہو، تھوڑا وقت اس کو بھی دے کہ میں کیسے کمائی جو ہو، کیسے پیسے ارن کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بالکل اسی کی فکر میں اپنی زندگی ختم نہ کر دیں. اس کے پاس راستہ کھلا ہے، وہ اپنے اعمال تو بہتر کرے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مال نہیں رکھتے وہ صرف مال کے کمانے کی فکر میں ہی نظر آتے ہیں. حالانکہ چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، یہ سب کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنائے. یہ نہیں ہے کہ صرف امیروں کے لیے یا غریبوں کے لیے، نہیں، سب کو ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کل کو یہ علت اللہ کے آگے پیش کر دے کہ یا اللہ میں تو کوئی اللہ کی اس کی نمازیں فرض کرے ٹھیک نہیں ہے، نمازوں کے واجبات پتہ نہیں ہے، مبتلات پتہ نہیں ہے، تو کیا وہ یہ جواز پیش کر دے گا اللہ کے آگے کہ یا اللہ میں تو غریب تھا تو میں نماز کیسے سیکھتا؟ یہ جواز قابل قبول ہے؟ یا کوئی انسان اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے اسی پریشانی میں ہی پورا فوکس رکھے، فرض کریں گھر چھوٹا ہے اس پہ فوکس کیے ہوئے ہے، کوئی بیماری ہے اس پہ فوکس کیے ہوئے ہے، کوئی غربت ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی یا کوئی قرضہ سر، اسی پہ فوکس کیے ہوئی ہے. میں آپ کو معاشرے کلمیہ بتا رہی ہوں، ذرا باریک نکتہ ہے آپ کی سماعتوں کے لیے بس ہدیہ کاری اس ممبر کے صدقے سے، کہ ہم اسی پریشانی کو فوکس کر کے یہ دوسرا موقع نہ گوا دیں کہ آخرت میں اگر کوئی یہ اللہ کے آگے علت پیش کر دے کہ اللہ پوچھے کہ تمہاری یہ نمازیں کس طرح کی غلط نمازیں پڑھی ہوں گی، تو قبر میں وہ ایک زخمی جوان کی صورت میں آئیں گی جو زخمی ہوا ہوگا جگہ جگہ سے، اور وہ حیران ہوگا کہ یہ کس طرح کا میرا عمل ہے جو میرے سامنے ایک مجسم ہو کے آئیں گے نا، یہ کیسا مجسم ہو کے میرے سامنے میری نماز آ رہی ہے. تو پھر فرشتے کہیں گے یہ وہ نماز ہے جس کی نہ تو وضو ٹھیک تھا نہ قرات ٹھیک تھی. تو کیا وہ جواز پیش کر دے کہ یا اللہ میں تو اولاد کی پریشانی میں ہی رہا یا میں تو رزق کی پریشانی میں ہی رہا، تو خیر کیا اس کا جواز قابل قبول ہے کہ چلو یہ تو دنیا میں پریشان فلاں چیز کے لیے تھا، اس کی ایسی نماز قبول کر لو؟ نہیں، ایسے نہیں. تو مومنات کیا ہے کہ یہ جو اعمال ہے نا ان کو گننا نہیں ہے اللہ نے کہ کتنی نمازیں پڑھی. توجہ ہے، واجبات تو چلو کرنی ہے نا، اللہ نے ان اعمال کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے، ان کا وزن کرنا ہے کہ ان اعمال کے پیچھے عقیدہ کتنا خوبصورت ہے اور ان اعمال کی جو احکامات ہیں وہ کتنے پتہ ہے. احکامات پہ عمل کر کے اگر عمل کیا ہے تو وہ روشن ہو کے آپ کو ملے گا اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. تو اعمال کو تولنا نہیں ہے، اللہ نے اعمال کو تولنا ہے، ان کو گننا نہیں ہے. سورہ ملک میں خدا فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تو موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. کثرت عمل نہیں مانگی، احسن عمل مانگا ہے. اور اگر احسن عمل نہ ہوا تو خدا فرما رہے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہیں کہ جن کے پیچھے عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، احکام بھی پتہ نہیں ہے، تو ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہیں اور ہم ان کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے. یعنی وزن دینا کسی چیز کو قبول کرنا کہ واقعی اس کو سمجھنا کہ یہ عمل ہے. تو یہ اعمال جو ہے ان کو درست رکھنا بہت ضروری ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، آج بس میں اعمال پہ ہی اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے، اپنے اعمال کی خاطر آنا ہے، ان کو درست کرنا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس کے اعمال پیچھے کر دیں اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میرے اعمال درست نہیں ہو، چلو میں ہوں سید یا میں ہوں نبی کا بیٹا یا میں ہوں امام کا بیٹا تو میری بچت ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال تمام لوگوں کے سامنے ہے، نبی کا بیٹا ہے اور اس کے لیے کیا ہوا، عذاب کا مستحق قرار پایا. کیوں؟ عقیدہ درست نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ مولا فرماتے ہیں جس کے اعمال پیچھے کرتے ہیں اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے کسی خوش فہمی میں نہ ہم رہیں کہ ہم بہت اچھے گھرانے سے ہیں تو چلو ہمارے جو آباء و اجداد میں سے کوئی ولی گزر گئے ہیں تو چلو ہماری وجہ سے. ایسا نہیں ہے. عقیدہ اور عمل ایسی چیز ہے کہ اس کو خود سیکھنا ہے. جو بھی دنیا سے جاتا ہے اولاد عمل تو چلو پیچھے سے بھیجے گی، قرآن پڑھ کے بھیج دے گی جو کچھ بھی، لیکن عقیدہ تو خود لے کے جانا ہے.
تو آج کل عقیدوں کے بارے میں بڑے حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں. تو عقیدہ بھی ہمیں درست کرنا ہے. عمل تب فائدہ دے گا جب اس کی بنیاد پہ عقیدہ بالکل دلائل کے ساتھ آل محمد کے علوم کی روشنی میں بنا ہوگا، وہ قابل قبول ہے. اور اعمال کی درستگی جو ہے اس حد تک ضروری ہے کہ ایک شخص جو تھا، کتاب تنبیہ الخواطر میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے دیگر صلوات پڑھیں. اس میں روایت موجود ہے کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن افضل للأعمال، کہ ایک شخص جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آگے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ افضل عمل کیا ہے، افضل ترین عمل کون سا ہے جو میں انجام دوں. تو آپ نے فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینہ، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی معرفت اور دین کی سوجھ بوجھ. اس نے کررہما، اس نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ افضل عمل کیا ہے. آپ نے فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینہ، اللہ کی معرفت اور دین کی سوجھ بوجھ، یہ سب سے افضل. اچھا اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اسألک عن العمل، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں، فتخبرنی عن العلم، آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ علم کی بات کر رہے ہیں، میں عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ عمل کون سا بہتر ہے. تو پھر رسول نے فرمایا ان العلم ينفعک معہ قلیل العمل وان الجہل لا ينفعک معہ کثیر العمل، کہ تم عمل کا پوچھ رہے ہو، میں علم کا بتا رہا ہوں اس لیے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں فائدہ دے گا اور جہالت کے ساتھ کثرت عمل بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو بس اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اعمال کو انجام دینا ہے. ایسا نہ پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے اور اب ہم نے کس طرح سے ان اعمال کا کیا ہمارے پاس ہونا چاہیے، ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے، کون سی چیزیں اہم ہیں جن کو ہم سیکھ لیں تو ہمارا عمل بہترین ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے تفصیلاً علم سیکھنا جو ہے نا یہ ہر کسی پہ لازم بھی نہیں ہے اور ہر کسی کی بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے لیے کیا واجب ہے کہ وہ اس کے جو اعمال اس نے انجام دینے ہیں اور جو عقیدہ وہ رکھتا ہے وہ دلائل کے ساتھ اسے پتہ ہو، اور جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس اس پہ واجب ہیں ان کے مسائل اس کو لازمی پتہ ہونے چاہیے. اور اس چیز میں پھر ہمیں 3 چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا. اگر آپ ساتھ دیں تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں یہ علی مدد جو ہم بہت نعرے بھی لگاتے ہیں نا، اصل میں علی کی مدد یہ ہے کہ آج علی کے بتائے ہوئے دین کو سیکھیں. یہ جو علی مدد کا نعرے کا صحیح جواب ہے. وہ بیٹھ کے بس نعرہ لگا دینا، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان بھی بولی دل بھی بولا، تو بھائی عمل کہاں بولا؟ اصل میں تو عمل کو بولنا چاہیے، اعضاء جوارح کو بولنا چاہیے یا علی مدد. تو یہ اس وقت ہوگا، ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں یہ اس وقت گواہی دیں گے کہ ہم علی کی مدد کر رہے ہیں. علی کو ایسی ہی مدد چاہیے کہ جب ہمارے دل میں علوم آل محمد کا نور ہوگا. تو اسی لیے مومنات امام حسن علیہ السلام کے جب آخری ایام تھے ان کے دنیا سے، ظاہراً امام علیہ السلام کو زہر مل چکی تھی اور ظاہراً آپ کے بالکل چند ایام تھے دنیا میں. اس وقت میں ایسے لمحے دیکھیں معصومین جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کے ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ہم دیکھیں تو صحیح وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں کہ کیا ایسے وقت میں جب چند دن آپ کی زندگی کے رہتے ہوں اور علم بھی ہو کہ بس اب میں جانے والا ہوں، تو ہم میں دیکھا گیا ہے کہ جس کے ساتھ ایسے حالات ہوں اسے یا تو بچوں کی فکر ہوتی ہے، جائیداد کی فکر ہوتی ہے، میری فلاں جائیداد فلاں کو مل جائے، اس قسم کا وصیت نامہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے معصومین کی سیرت دیکھیں وہ کس فکر کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں. ایسے وقت میں کہ چند لمحے زندگی ہے، چند ایام زندگی باقی ہے، تو مولا حسن علیہ السلام حکم دیتے ہیں قمبر کو کہ میرے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلا. محمد بن حنفیہ آئے تو اس وقت کیا وصیت کر رہے ہیں مولا، توجہ کیجیے، یہ چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں. 2.5 مہینے مجالس سنے، وہ عزاداری کے دن ہے، اس میں صرف عزاداری کریں، گریہ کریں، ذکر سنیں، فضائل سنیں، لیکن اصل میں کربلا کے مقصد کے لیے باقی سال جو ہے
یہ اس کام کے لیے نکلے، سیکھیں۔ تو دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، کہ جن قربانیوں پہ ہم 2-2.25 مہینے روتے ہیں، وہ قربانیاں دی کس چیز کے لیے گئی، اس کو باقی سال میں سیکھیں، تاکہ صرف رونا نہیں، ہم لوگ سیکھنا بھی کہ کیوں وہ قربانیاں دی ہیں، جس چیز کے لیے دی ہیں اس کو سیکھنے کے لیے موقع ہے ہمارے پاس۔ تو اس وقت جب آ گئے محمد بن حنفیہ تو کیا کہا مولا نے؟ اپنے بھائی سے یہ کہا کہ اے ابن حنفیہ، اس وقت میں تمہیں جو بات بتانے والا ہوں وہ بات ایسی ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے، مردوں کو زندہ کر دے۔ تو غور سے سننا، اپنے بھائی سے کہا، میں آپ سے کہوں گی آپ غور سے سنیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مردے کو زندہ کر دے۔ تو اس وقت مولا نے وصیت کی اور اپنے بھائی سے ہی کہا کہ کونوا بأوعیۃ العلم، کہ تمہارا پورا وجود علم کا ظرف بن جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، کیا فرما رہے مولا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ علم سیکھو یا علم سیکھتے رہو، یعنی اتنا علم سیکھ لو، اتنی علم کے لیے جدوجہد کرو، فکر کرو کہ تمہارا پورا وجود ہی ظرف بن جائے علم کے لیے، علم کا ظرف بن جائے۔ کیا مطلب کہ یعنی جب تمہارے قلب میں آل محمد کے بتائے ہوئے فرامین، علوم آل محمد جب تمہارے دل میں آ جائیں گے تو تمہارا دل امام بن جائے گا۔ جب تمہارا دل منور ہو کے امام بن جائے گا تو ازواجوارے اس کے مقتدی بن جائیں گے۔ تو جس دل میں آل محمد کا نور ہوگا، جو امام حکم دے گا ماموم وہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو مقتدی ہوتا ہے وہی کرتے ہیں نا، امام رکوع میں گیا تو مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں تو مقتدی بھی سجدے، یعنی اتباع، یعنی دل میں تم علم آل محمد کو جگہ دو۔ جب وہ تمہارا امام، تمہارا دل تمہارا امام بن جائے گا، اور ایسا دل کہ جس میں علم آل محمد ہے، تو تمہارے اعضاء وہی کریں گے جو تمہارا دل حکم دے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تم اس منزل پہ آ جاؤ گے، کونوا مصابیح الدجا، کہ تم اس وقت روشن چراغ بن جاؤ گے، ہدایت کا چراغ بن جاؤ گے، خود تمہارا اپنا راستہ بھی روشن ہوگا، دوسروں کا راستہ بھی روشن کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اپنے علم کو، اپنے پورے وجود کو علم کا ظرف بنا، اتنے علمی ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں کہ معصومین ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے کہ ہمارے اعمال، چاہے ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں لیکن درست پڑھیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں جن کو سیکھنا چاہیے، جو میں نے، کیونکہ 3 سے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا نا، ہمیں صرف یہ 3 چیزیں، ہمیں بنیادی چیزیں، ان 3 کی بھی بنیاد بس سیکھ لیں، ان 3 کو بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ وہ 3 چیزیں، ایک تو تجوید القرآن، یعنی جو عربی کے مخارج ہیں وہ نماز پڑھنی ہے تو عربی میں، دعائیں پڑھنی ہے تو عربی میں، نہج البلاغہ تو عربی میں، یہ سب چیزیں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ عربی جو ہے اس کے 28 جو لیٹرز ہیں، 28 لیٹرز جو ہیں، ہر ایک کا اپنا مخرج ہے، اپنی جگہ ہے جہاں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اردو کی طرح نہیں ہے، اتنی زبان اس طرح کی یہ آرام دہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے جون سا حرف جہاں سے مرضی ادا کیا تو بس۔ اب تو آج کل تو اردو کی بہت ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، اکثر میں دیکھتی ہوں کہ سین سواد کا فرق ختم ہو گیا ہے بالکل۔ یہ جو اگلی جنریشن تو اردو سے فارغ ہے، یہ جب سے آ گیا نا دوسرے لیٹرز میں لکھنے کا رواج آ گیا، موبائلس وغیرہ، تو بالکل ہی اردو سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال عربی زبان جو ہے اس میں ان ہر لیٹر کا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ 28 لیٹرز کے مخارج کو سیکھ لیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ اچھا ہم تجوید سیکھیں، تو یہ ضروری ہے سیکھنا۔ جہاں دیکھیں ہم اپنے دماغ میں بہت سی غیر ضروری معلومات کو جگہ دیتے ہیں، یعنی دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب معلومات، عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب چینلز، ان کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر وہی دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان معلومات نے نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ دینا ہے نہ آخرت میں، صرف ٹائم کو ضائع کریں۔ تو اس لیے وہ مولا بھی فرماتے ہیں نا کہ جب اپنے بھائی ابن حنفیہ سے فرمایا کہ تم علم کا ظرف بن جاؤ، تو ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کی کہ تم اپنے دل میں غیر ضروری باتوں کو جگہ نہ دو۔ اور آپ غور کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بہت سی غیر ضروری باتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں داخل رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ضروری کی جگہ بھی غیر ضروری لے لیتی ہیں۔ تو پھر ضروری باتوں کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، نہ ہمارے دل میں جگہ ہوتی ہے، نہ ہمارے دماغ میں جگہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ غیر ضروری باتوں کو جگہ نہ دو۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی غیر ضروری چیزیں، یعنی ایک فضول سی مطلب چیز، کوئی بندہ ہے، کوئی بندی ہے، چلو جی وہ بہت زیادہ بولنے میں کمال رکھ رہی ہے، لو جی اتنا اسی کی شہرت ہو جائے گی، ہر کوئی پاگل ہو رہا ہے اسی کے پیچھے، اسی کے وہ دیکھ رہا ہے کیا کرے گی، کتنا بولے گی، کتنا بول سکتی ہے۔ یہ ان معلومات کا کوئی فائدہ نہیں دینا۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم نے نہ ختم ہونے والی زندگی میں اپنے اعمال کو روشن کرنا ہے۔ یہ ہمیں اتنی ہوشیاری ہم میں ہونی چاہیے
کہ ہم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اپنی لائف کو, ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اسی پہ فوکس کیے بیٹھے ہوئے بس اسی کو لے کے دنیا سے چلے گئے, اسی غم کو لے کے. نہیں, اس نے آپ کے لیے اس غم نے آگے جا کے آپ اس کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے کہ یا اللہ میں نے تو مسائل اس لیے نہیں سیکھی کہ میرا تو یہ مسئلہ تھا, تو کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے. خدا واضح فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وہی جزا ہے جو تم نے عمل کیے ہیں. کیا تمہارے اعمال کی جزا تمہارے اعمال سے ہٹ کے بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ وہی جزا ہوگی جو آپ نے کی ہے. تو ابھی آپ نے خود اپنے ٹائم کو دیکھنا ہے. تو اب یہاں پہ ایک تجوید, یعنی دیکھیے اب سورہ توحید ہے, کئی ہم وظیفے بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری سنی کیوں نہیں جا رہی. اس کا سب سے پہلا جو ہے قل, یہ اس کو کل اگر بول دیا جائے, اس کو اس کے مخرج سے ادا نہ کریں تو مطلب ابتدا خراب ہو جاتا ہے. کا اگر نہیں بولیں گے کا بول دیں گے تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ. میں کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کو کیوں نہیں قبول کیے جاتے. میں کہتی ہوں شکر کرو اللہ عذاب نہیں کرتا. اب جہاں ترجمہ قل کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ بنے گا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, تو وہاں پہ اگر صحیح مخرج آپ کا نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ بن جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب ہے کھانا, قل کا مطلب ہے کہو. یہ چیز ہے, اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جہاں میں نے بتایا نا بہت غیر ضروری چیزوں کو داخل کر لیتے ہیں, وہاں ہمیں ضروری چیزوں کے لیے بھی تھوڑا سا دل و دماغ میں جگہ باقی رکھنی چاہیے. تو ایک تجوید اگر آپ کی مرضی ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ میں اتنی مشکل سے تجوید سکھانے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں تو جو آئیں وہ بھی نہ آئیں. یہ اگر آپ کی مرضی ہوگی, نہیں تو ہم کوئی بات نہیں, الٹرنیٹیو کچھ بھی آپ ہلکا پھلکا سا موج سے سنا دیے, کوئی واقعات کو فضائل کے کچھ بھی سنا دیے, کوئی اخلاقی واقعات سنا دیے, تو چلو جی چھٹی. یہ اب آپ دیکھ لیں اعمال درست کرنے تو موقع آپ کے ہاتھ میں ہے. ماشاء اللہ بالکل یہ, اور بہت ٹائم بھی نہیں لگے گا اس پہ. آپ 2-3 لیکچر بھی ہوں گے. تو ایک تجوید میں تھوڑا سا چاہتی ہوں اس کی بنیادی چیزیں کم از کم صرف وہ چیزیں ضرور سیکھ لیں جو ہماری قرات کو باطل کرتی ہیں. مستحبات میں نہ جائیں, اور جو ہے مکروہات کو بھی آپ چھوڑیں کہ پتہ نہیں یہ اس سے کم از کم آپ کی عبادت تو باطل نہیں نہ ہوگی. لیکن اگر نماز کی قرات درست نہیں ہے تو قرات کا درست ہونا لازم ہے. تو ایک تجوید کی کچھ چیزیں جو کہ واجب ہیں صرف وہی. اس کے علاوہ عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ کوئی آپ کو کچھ بھی پڑھائے پٹی پڑھائے آپ کو پتا ہو کہ نہیں ہمارے پاس دلیل ہے, یہ بات ایسے ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسے. تو اس میں دیکھیے یہ بہت ضروری ہے عقیدے, کیونکہ ہمارے عمل میں اعمال کی بات ہو رہی ہے نا, عمل میں خوبصورتی تبھی آئے گی جب احکام درست ہوں گے فقہ کے, اور جب عقیدہ نیچے بنیادوں میں درست ہوگا. یہ دونوں چیزیں درست ہوں گی تو اس پہ جو عمل ہم کریں گے وہ عمل بہترین عمل ہوگا جس کی بنیاد میں احکام اور عقیدہ دونوں درست ہوں گے. اچھا, تیسری چیز جو میں چاہتی ہوں, تو عقیدے کو ہم لے کے چلیں گے, عقائد پہ بات کریں گے, اس میں توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, اس سب کو ہم دلائل کے ساتھ سمجھیں گے, معصومین کی فراہمی کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے. تیسری چیز جو میں کہتی ہوں ہم سبجیکٹ کے طور پہ لے کے چلیں اگر ہم اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں, احکام فقہ, احکامیت توضیح, یعنی فقہ کے مسائل کہ ہمیں نماز کی چیزوں سے ہمیں جو واجب چیزیں کیا ہیں, وضو کے واجبات کیا ہیں, وضو کے مکروہات کیا ہیں, وضو کے مستحبات کیا ہیں, روزہ کیا ہے, اس کے سارے خمس کیا, زکوٰۃ کیا, یہ سب چیزیں ہمیں اپنی اتنے مسائل پتہ ہونے چاہیے جو ہمارے ساتھ لنک کرتے ہیں. بہت زیادہ نہیں کہ آپ نے بھی, ہر بندے نے جو ہے وہ مجتہد نہیں بننا, ہر بندے نے عالم نہیں بننا, لیکن اپنی زندگی کا جواب تو ہر ایک نے دینا ہے نا. تو اس لیے جو واجب حد تک جو مسائل ہیں وہ سب کو پتہ ہونے چاہیے. اس کو غسل کے مسائل, وضو کے مسائل, یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی, کیونکہ اس لیے کہ امام حسن کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ میں فرماتے ہیں تفقہوا فی دینہ, کہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو. اور میں نے آپ کو ایک فرمان بھی تو مولا نے سنا ہے نا, رسول خدا نے کیا فرمایا, فقہوا فی دینہ, کہ دین کی سوجھ بوجھ اور اللہ کی معرفت یہ افضل عمل ہے. اور ہمارے ساتھی وہاں کے فرماتے وہ بھی یہ فرماتے ہو گئے تفقہوا فی دینہ, دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرو, فقہ کے مسائل سمجھو. فإن الفقہ مفتاح البصیرہ, کہ یہ جو سوجھ بوجھ حاصل کرنا ہے یہ بصیرت کی چابی ہے. ہمیں بصیرت کی کتنی ضرورت ہے آج کل. آج اگر ہمارے اندر بصیرت نہیں ہوگی تو ہم کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. ایک پوسٹ پڑھ کے تو ایمان میں تبدیلی آ جاتی ہے, ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیا تو اچھا ایسے میں تو ایسے سمجھ رہی تھی, جس کی سنی اس کے پیچھے لگ گئے. آج کا تو بہت آسان ہے ایمان سے پھیرنا, ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. تو اگر آپ عقائد سے ان کے ساتھ ان کو دلائل سے سمجھیں گے تو کسی کی سنی ہوئی بات, کسی کی لکھی ہوئی بات
جو ہے یہ آپ کو کبھی بھی آپ کے صحیح عقیدے سے نہیں ہٹا سکے گی. تو دین کی 3 چیزیں میں نے بتائی، تجوید، اس کے بعد عقائد، اس کے بعد فقہ احکام. یعنی یہ ان 3 چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھ لیں کہ ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اس آگے اگلے جہاں جا کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم ان 3 چیزوں کو بنیادی طور پہ ہم سمجھ لیں تو اس کے بہت اچھا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ یہ فقہ جو ہے یہ بصیرت کی چابی ہے اور بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا بس اب ایک آخری نقطہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ 3 چیزیں آسانی سے کیسے سیکھیں گے، مزید آسان کیسے ہو جائے ہمارے لیے. یہ بہت لطیف نقطہ ہے. تو بس اسی کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ہدیہ کر دوں اس ممبر کے توسط سے کہ یہ 3 چیزیں ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے لیے سیکھنا آسان بھی ہو جائیں. اور آپ یہ نہ فکر کریں کہ پتہ نہیں میں اب سیکھنا شروع کروں اتنا عرصہ، یا پتہ نہیں کوئی چیزیں بچپن میں سیکھنی چاہیے تھیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب اسلام یہ کہتا ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو تو اس کا مطلب کہ اللہ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ساری عمر علم سیکھ سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. اور جو اعمال ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا. جب آپ حقیقی توبہ کے ساتھ اپنا عمل بہتر کر دیں گے تو خدا بڑا بخشنے والا ہے، گزشتہ کو بھی معاف کرے. بڑے راستے ہیں. دین یا جنت کمانا یا خدا کو راضی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں. اس طرح ہمیں تھوڑا سا قدم اٹھانا ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں یہ آسانی کیسے ہمیں مل سکتی ہے کہ ہمیں یہ تینوں چیزیں بڑی جلدی جلدی سے آ جائیں. تو اس کے لیے میں امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام یہ فرمان ان کا آج پہلا دن ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں جو پہلے دن کے درس پہ ہی آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں تمہید ہوتی ہے. اس کے بعد وہ چیزیں موقع نہیں ملتا بیان کرنے کا. تو اچھی بات ہے کہ آپ چلیں جو نہیں آئے ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی آئیں اگلی دفعہ. بلکہ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی تو مہینے کے گیپ کے بجائے اس گیپ کو کم بھی کر سکتے ہیں. درس کو اگر آپ دلچسپی لیں گے تو ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، 15 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اب مولا کا فرمان اگر یہ آپ حفظ کر لیں گی تو آپ کے لیے تینوں چیزیں سیکھنا عمر کے کسی بھی حصے میں بہت آسان ہو جائے گا. وہ مولا کا کیا وہ خوبصورت فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں لیس العلم ما یوصل بالسماع وقراءۃ کتب وحفظها. مولا امیر المؤمنین جو کہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے جو مابع مدینۃ العلم ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ علم ہی نہیں ہے کہ جو سن کے یا کتابیں حفظ کر کے رٹے لگا کے حاصل کیا جائے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل کیا جائے. آج ہم کتنے طریقوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس تو طریقے یہی ہیں. سارے جہان کی یونیورسٹیاں دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، کتابوں کے رٹے لگوائے جا رہے ہیں یا سن کے لے رہے ہیں علم یا کتابوں کے رٹے لگا کے. مولا فرماتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے. کیا منزل فکر. تو پھر مولا علم کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان ذالک تقلید. یہ تو تقلید ہے، یعنی آپ نے جو کسی نے کتاب میں لکھا آپ نے وہ پڑھ لیا، جو کسی نے سنایا وہ سن لیا. تو پھر علم کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انما العلم یغیظ من عند اللہ تبارک و تعالی علی قلب مؤمن یوما و یوما ساعۃ فساعۃ. کہ علم تو وہ ہے جو اللہ اتارتا ہے قلب مومن پر ساعت و ساعت، ایک دن ب دن اور لمحہ ب لمحہ مومن کے قلب پہ اترتا ہے. اور وہ مومن کے قلب پہ جب اترتا ہے تو پھر مومن کو کیا ملتا ہے اس علم سے؟ تو مطلب ہوتا ہے فیکشف بہی الحقائق. اس مومن پہ ایسے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں کہ ما تطمئن بہی نفس، کے ان حقائق کی وجہ سے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. ینشرح لہ الصدر، اس کے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. یتنور بہی القلب، اس کا دل منور ہو جاتا ہے. یہ وہ علم ہے. اصل میں علم یہ ہے. اور یہ کس طرح سے ملتا ہے؟ یہ مومن کو ملتا ہے. تو ہم مومن ہو جائیں. سب سے پہلے ہم اپنے کیا ہے کہ مومن ہو جائیں. کیا مطلب مومن ہو جائیں؟ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں. جتنا ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کریں گے، جتنا ہم برائیوں سے بچیں گے، جتنا ہم اپنی زبان کو، کانوں کو برائیوں سے، ذہن کو، دل کو بچا کے رکھیں گے، اتنا ہی یہ علم ہمارے اندر آتا جائے گا. علم اندر آتا جائے گا. اور خدا بھی فرماتا ہے نا علم و نور، العلم نور، یہ علم ایک نور ہے. یکسف اللہ فی قلب مومن من یشاء، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے. جو ظرف اس قابل ہوتا ہے پہلے ہم اپنے ظرف کو پاکیزہ یعنی برائیوں سے، آلودگیوں سے پاک کریں. جب وہ پاک ہو جائے گا تو یہ علم ایک نور ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو سننا تو پڑے گا.
یہ نہیں بات کہ مولا فرماتے ہیں کہ مطلب صرف اسی پہ نہ رہنا کہ بس آپ کتابیں ہی پڑھ رہے ہو اور نفس پاکیزہ تربیت نفس پہ توجہ نہیں دے رہے، تو پھر وہ بڑا ہوا تقلید بن جائے گا. اور جب تربیت نفس کرو گے تو وہی بڑا ہوا آپ کے اندر اترے گا اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہوگا. اس بڑے ہوئے سے پھر آپ کا قلب بھی روشن ہوگا، انشراح صدر ہوگا، سینہ کشادہ ہوگا، آپ کو ایسے حقائق پتہ چلیں گے جس سے آپ کا دل مطمئن ہوگا. تو یقین کیجیے جن کے پاس یہ قوت آ جاتی ہے، یہ بصیرت آ جاتی ہے، وہ ہر کسی کی بات پہ کان نہیں دھرتے. جو کسی نے کہا سن لیا، ہاں اچھا ایسے اس کے پیچھے چل پڑے. ان کے اپنے دل کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں اچھائی برائی حق اور باطل میں تمیز آ جاتی ہے. یہی چیز ہے. اور یہ جو علم ہے کہ جو نور ہے، یہ کون سا علم نور ہے؟ اصل میں یہی علم دین نور ہے. باقی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنے بھی علوم ہیں، ان کو بھی سیکھنا ہے. اسلام ان کے سیکھنے پہ بھی زور دیتا ہے، لیکن جو نور خاص طور پہ اللہ کہتا ہے نا، وہ علم دین کے لیے جو نکلتے ہیں. اور یہ جو آپ نے علم دین کے لیے تجوید کو سیکھنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ہے، یہ ہے. اور یہ جو تربیت نفس کے ساتھ علم کا تعلق ہے، جو اصل چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ حصول علم کے لیے نکلیں، قدم نکالیں، تو علم کا تعلق تربیت نفس سے. اس لیے ایک اور مقام پہ مولا فرماتے ہیں کہ علم زمین میں نہیں ہے جو اگے، آسمانوں میں نہیں ہے جو نازل ہو، علم تمہارے اندر موجود ہے، صرف تربیت روحانی سے اس کو بیدار کرو. جب وہ قوت بیدار ہو جائے گی تو خارج سے سنی ہوئی حقیقی باتیں آپ کے اندر اترے گی، جس سے قلب منور ہوگا. تو علم انسان کے اندر موجود ہے، صرف تربیت کے ذریعے اس علم کو ہم نے بیدار کرنا ہے. میں اس کو آپ کو ایک واقعہ کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گی کہ دیکھیے ہر علم نور نہیں ہے. ہر علم جو ہے وہ نور نہیں ہے. گرچہ یہ دنیا کا جو علم ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس سے بھی ہم آخرت بنا سکتے ہیں جب اس کو ہم خدا کے لیے یا ہم اس کو اس مقصد کے لیے حاصل کریں کہ امام اسلام کے ظہور کے لیے جو راستے ہموار کرنے، تو امام کو ہر طرح کے لوگوں کی، ہر میدان میں لوگوں کی ضرورت ہے. تو لیکن میں ایک واقعہ سے بتاؤں گی کہ کس طرح سے تربیت کے ساتھ جو علم آتا ہے وہ کیا ہے، اور اگر تربیت نفس نہ ہو تو پھر وہ علم کس طرح کا ہوتا ہے. کہ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا. مقدمہ یہ پیش ہوا کہ ایک نوجوان تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ کسی عورت کے بارے میں کہ فلاں عورت جو ہے یہ میری ماں ہے. عورت بھی موجود تھی اور کہنے لگا خلیفہ کو کہ یہ میری ماں ہے. عورت نے کہا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، یہ نوجوان جو ہے یہ الزام لگا رہا ہے میرے لیے. اچھا اس نے اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا، اس کے بھائیوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی ہماری بہن کی تو شادی بھی نہیں ہوئی. اچھا وہ خلیفہ جو ہے وہ حیران، لیکن وہ نوجوان کو دستور دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے. یہاں تک کہ پھر 40 گواہ بھی بلا لیے قبیلے میں سے اس عورت، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی. اب جو خلیفہ ثانی ہے غصہ آ گیا، جلال آ گیا. جب بہت زیادہ جب غصہ آیا، جلال آیا، تو کفر کا فتویٰ دے دیا. کہا کہ یہ شخص جو ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کر ایک عورت پہ تہمت لگا رہا ہے، اس پہ حد جاری کی جائے. تو جب حد جاری کیا، یہ جب فیصلہ جو کیا موصوف نے، جب مولا کائنات کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو امام تشریف لائے، سب کو حاضر کیا. امام نے فرمایا کہ اچھا یہ جو فیصلہ آپ نے کیا کہ میں اس کا فیصلہ کروں جو مجھے رسول بتا کے گئے ہیں، اپنے اس علم کی وجہ سے جو مولا جس علم کے مالک ہیں. تو جب خلیفہ نے کہا کہ ہاں ہے علی آپ فیصلہ کیجئے، تو مولا کائنات نے قمبر سے کہا قمبر جاؤ میرے کمرے میں، وہاں پہ ایک تھیلی پڑی ہے اس میں درہم ہے، وہ لے آؤ. قمبر حیران کہ ابھی صبح میں نے کمرے میں جھاڑو لگایا، کچھ بھی نہیں تھا، مولا مجھے بھیج رہے ہیں. پھر قمبر چونکہ معرفت کی کس منزل پہ ہے، قمبر نے کہا کہ یقیناً یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنی بات کی صداقت کے لیے واقعہ کی محتاج نہیں ہے. عام بندہ واقعہ کو محتاج ہوتے، یہ ہستیاں جو کہتے وہ ہو جاتا ہے. قمبر چلا گیا، جا کے دیکھا تو واقعہ وہاں تھیلی موجود تھی، لے آئے. مولا نے وہ تھیلی دیکھیں، امام علیہ السلام کے فیصلے بعض کا نفسیاتی طور پہ اس طرح سے آپ یعنی دوسرے بندے کو نفسیاتی طور پہ اتنے وہ ہوتے تھے کہ نفسیاتی دباؤ میں آ کے صحیح رزلٹ مل جاتا تھا. اب اس جوان کے ہاتھ پہ تھیلی رکھی، کہا کہ اچھا چلو تم اس کے بیٹے نہیں ہو تو ایسا کرو کہ یہ میں تمہاری طرف سے مہر قرار دیتا ہوں، یہ اس عورت کی گود میں ڈالو، مہر رکھو اور اس سے شادی کر لو. یہ جو مطلب کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس سے شادی کر لو. تو وہ عورت کو جب اس نے تھیلی اس کی گود میں رکھی، اس کے بازو کو پکڑا کہ چلو شادی کر لے، وہ چیخی،
بازو پیچھے کیا کہ معاف کر دے مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر جو بھائی ان کو حاضر کیا گیا تو معاملہ یہ تھا اصل میں کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا اور بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا تھا۔ بھائیوں نے مشورہ دیا تم بیٹے کا انکار کر دو، ساری جائیداد تو بیٹا لے جائے گا، تمہیں تو معمولی حصہ ملے گا، تو تم یہ کام کرو کہ تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی اور یہ تمہارا بچہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو وہ ہنسے، اور جب مولا نے یہ فیصلہ کیا حقیقت سامنے آئی تو اس وقت خلیفہ ثانی نے یہ کہا، صرف یہی نہیں تاریخ میں کہا کہ لولا علی اللہ کا عمر، اور 70 دفعہ یہ اعتراف کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت کیا کہا؟ اس وقت یہ کہا کہ یا علی وہ دن ہی نہ آئے کہ آپ نہ ہو اور میں ہوں، کہ یعنی مجھے اس طرح سے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ میں کہتی ہوں آج مسلمان مولا کائنات کو جو سا مرضی چوتھے نمبر پہ سمجھیں یا کسی بھی نمبر پہ، اس میں مولا کی شان میں نہیں فرق آئے گا، کیونکہ مولا محتاج نہیں ہے کسی کی تعریف کے۔ مولا کی تعریف کی ذمہ دار بخاری شریف یا ترمذی یا جتنی بھی کتابیں نہیں ہیں، مولا کی فضائل کی ذمہ دار قرآن مجید ہے۔ خدا مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو مولا کو فرق نہیں پڑتا یہ لوگ جس نمبر پہ مرضی رکھیں، لیکن خلیفہ ثانی کے فرمان کو ضرور دیکھ لیں کہ کبھی تو وہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے، کبھی یہ فرماتے نظر آتے ہیں یا علی وہ دن ہی نہ آئے کہ آپ نہ ہو اور میں ہوں، تو کبھی یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ عجزت النساء ان تلدنا مثل علی ابن ابی طالب، کے تمام عالمین کی عورتیں عاجز ہیں کہ علی ابن ابی طالب جیسا پیدا کر سکے۔ تو یہ مقام مولا کائنات ہے، تو یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جو ان ہستیوں کے پاس ہے، یہ وہ علم ہے جو تربیت نفس سے ہوتا ہے، جس کا تعلق تربیت نفس سے ہے۔ تو وہی تربیت نفس اگر جب ہم بھی کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ جو تربیت نفس کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کے لاشعور کا ہمارے لاشعور سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ تھوڑا سا نیکی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں، بعض اوقات ایسے ایسے دلائل خود سے ہمیں آ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی بخاری فرقے کا کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ فوراً سے بہت اچھی سی دلیل سامنے رکھ دیتی ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو جتنا تربیت نفس مضبوط ہوگی اتنا ہی رابطہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ علم اگر ہم سیکھنے لگے ہیں، سیکھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے سب سے ساتھ ساتھ تربیت نفس بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ والا روزہ نہیں جس میں آپ اتنا وہ فجر سے لے کے جھوٹ بولنے کا روزہ، غیبت سننے کا روزہ، بدگمانی کا روزہ، کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اور یہ 3-4 روزے رکھیں اور گھر سے نکلیں، اور جب آپ پورا سال یہ وہ مقصد کربلا اصل میں یہ ہے، اصل میں یا علی مدد نعرے کا جواب یہ ہے۔ زبان اور دل سے تو بیٹھے بیٹھے بھی بندہ یا نہیں کہہ لیتا، زبان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کسی سست بندے نے یہ نعرہ نکالا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، بس بیٹھے بیٹھے زبان بھی بول لے دل بھی بول لے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دل کے ساتھ عمل بولا، علی مولا علی مولا۔ میں تو 3-4 دن کا مجالس میں نعرہ چینج کروایا، میں نے کہا آپ یہ نعرہ لگائے، زبان کے ساتھ عمل بولا، علی مولا علی مولا، کہ ہمارا عمل بولے کہ ہم علی والے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے یہ اعمال ہمارے یہ نہیں، مولا فرماتے ہیں شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دنیا میں جو الناس فی دنیا بالاموال، تو دنیا میں اگر ہم مال و دولت نہ بھی رکھیں، پہچان ہماری نہ بھی بنے، یہ اتنی فکر والی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنا وہ موقع گوا دیں، کہ وہ بات تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آخرت میں ہم اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں نا، تو اصل وہی مقام چاہیے، اور اس زندگی میں تو کبھی ختم بھی نہیں ہونا ہے۔ تو بس یہی دعا ہے خدا آج جنہوں نے یہ کوشش شروع کی ہے، آج کے دور میں جہاد ہے یہ، درس کے لیے گھر سے نکلنا اور اس کو مینیج کرنا، نہ تو کوئی مینیج کرتا ہے کیونکہ پہلے سے مایوسی ہے کہ آنا ہی کسی نے نہیں ہے، اور نہ ہی آنے والے آتے ہیں۔ یہی اگر کسی وقت بھی آج شب جمعہ کسی مجلس کا اعلان کر دیتے نا تو بہت سارا مجمع یہاں پہ ہو جانا تھا۔ تو لیکن چلے بہرحال یہ علم وہی بات ہے کہ ہر کسی کے قلب اس قابل بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کرے ہمارے قلوب اس قابل ہو جائیں، اور بھی لوگوں کے وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں اور اس کی رونق کو بڑھائیں اور ان کی کوشش کو مولا قبول فرمائیں۔ یہ بہت بڑی اصل معرفت ہے کربلا کی، کہ آج کے کوئی اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ مجالس کروانا آسان ہے، درس کروانا اصل کامیابی ہے، کہ اس میں آپ مولا کا زمانے کے حسین کا کس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہے امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں پہ ضرور امام تشریف لائیں گے کہ واقعاً یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے میرے ظہور کے لیے کام ہو رہا ہے، اور امام بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ امام پردہ غیبت میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کالے رنگ کا پردہ بنا کے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں،
جمع غیبت کے پردے میں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کئی ایسے واقعات انشاءاللہ وقت کے ساتھ جب عقائد پہ ہم بات کریں گے تب امام کا بھی ذکر آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولا نے کس طرح سے اپنا منظم کام ہو رہا ہے، کس طرح سے واقعات کی روشنی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مولا کی منظم تحریک ہے جو اندر اندر پیدا ہو چل رہی ہے اور ایک منظم شکل اختیار کر رہی ہے. اور اس انقلاب کی صورت میں جب ظہور امام ہونا ہے تو بہت بڑے یہ اصل میں امام کے انصار ہیں جو کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے. تو ہم نے اس کو سیکھنا ہے اور اس کے یہ جو علم ہے یہی وہ علم ہے جو معصومین ہم سے چاہتے ہیں. اور یہی کیونکہ دیکھیے ہم جب معصومین سے وابستہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں ان کی سیرت میں، ان کے بچپنے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ علم ہی ان کا اوڑھنا ہے، علم ہی ان کا بچھونا ہے. بلکہ ایک شخص، بس یہ آخری واقعہ ہدیہ کر دوں، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی شارٹ کٹ بتائیے کہ میں دنیا سے جاؤں، میرا کھاتا صاف ہو، میرے اعمال قبول ہوں اور مجھے کوئی جہنم اور حساب کتاب کے چکر میں نہ پڑنا پڑے. تو دیکھیے اس وقت رسول خدا نے اس واقعے کی روشنی میں اندازہ کیجیے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب وقت آخر ہو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھنا، فلاں صورت پڑھنا. نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری زندگی چند لمحے رہ گئی ہے، وقت کم رہ گیا ہے، مومن کو پتہ چل جاتا ہے، تو تم کسی عالم کو بلانا، کسی علمی مسئلے پہ بحث شروع کر دینا، وہ بحث کرتے کرتے تمہاری جان نکل جائے، تمہارا کھاتا صاف ہو جائے، تمہارا رستہ آسان ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے رغبت یہ ہستیاں ہمیں کہ آپ نے اس طرح سے جو ہے ان کی طرف. اور پھر جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے ہمیں آخرت میں وہ مقام جو ہستیاں، وہ شفاعت ہمیں اس طرح سے ہستیوں کی نہیں ملے گی. اگر ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل کو بہترین کرنا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا. نماز کس طرح سے پڑھا تھا؟ جیسے پرندہ دانہ چنتا ہے نا، ٹھونگے مارتا ہے جیسے زمین پہ. تو مولا دیکھ رہے تھے، مولا سجاد علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو اس کی نماز کو دیکھا، بڑی تیزی میں نماز پڑھ لی. جیسے اکثر آپ نے بھی ایسے دیکھا ہوگا، پڑھ لیتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا ذکر رکوع میں پڑھا کیا ہوگا، وہ مشکل رکوع پہ ٹھہر ہی گئے ہوں تو بڑی بات ہے. تو جب نماز سے فارغ ہوا تو دعائیں شروع کر دی لمبی لمبی کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، اب مجھے جنت بھی دینا اور جنت میں 7 سے کم حوریں نہ ہو. مولا نے جو اس کی دعا کو سنا، مولا نے اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے ہے شخص تو نے نماز تو پڑھی ہے اور یہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا میں یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو اب مجھے جنت میں 7 حوریں دینا. تو مولا کا جواب سنی، مولا نے فرمایا کہ محض اتنا کم بھیج رہا ہے، حوریں 7 مانگ رہا ہے. یعنی یہ تو بڑی مہر کا عالم ہے، جلدی میں بڑی افراتفری کی نماز. تو بس مومنات، وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اپنے اعمال کو درست کریں. اعمال کو درست کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم مل گیا ہے، مولا نے سبب کر دیا ہے آپ کے لیے. اس کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، دوسروں کو بھی بتائیں. یہ 3 چیزیں ہم نے بیسک سیکھنی ہے، تجوید اور عقائد اور احکام. ان کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا وہ پریکٹیکل پریکٹس سب کچھ انشاءاللہ، تاکہ ایک بہترین جو ہے ہمارا یہ فرض ادا ہو جائے. تو بس یہی دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمارے اتنے پاکیزہ ضبط ہو جائیں کہ جو علم دین ہے وہ نور ہمارے اندر آ جائے. تو آپ سب کی جو یہاں کوشش ہے، آپ کا آنا بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حقیقی معرفت عطا فرمائے حضور آل محمد علیہ السلام کی، اور ہمیں حقیقی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے.